اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، کل کی گفتگو جناب ہود علیہ السلام کے حوالے سے ہوئی تھی، لہٰذا آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں حضرت صالح کا تذکرہ کرنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں استاد الاساتذہ عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، آج کا پہلا سوال ہے کہ حضرت صالح کون تھے اور قرآن مجید میں ان کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. حضرت صالح بھی ایک پیغمبر تھے، ایک نبی تھے. حضرت صالح سام بن نوح کی نسل سے تھے. سام، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس. تو یہ جو تینوں بیٹے تھے، انہی کی نسل سے مختلف لوگ الگ الگ قسموں کے ہوئے ہیں اور الگ الگ مقامات پہ نظر آتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق سام بن نوح کی نسل سے تھا. قرآن مجید میں حضرت نوح اور حضرت ہود کے بعد ان کا تذکرہ ہوا ہے. حضرت صالح عرب انبیاء میں سے تیسرے نبی ہیں. عرب انبیاء میں سے حضرت صالح تیسرے نبی ہیں. قرآن مجید میں 9 مرتبہ حضرت صالح کا نام مختلف صورتوں میں، من جملہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور بعض دوسری صورتوں میں حضرت نوح اور حضرت ہود کے بعد ذکر ہوا ہے. لیکن توریت میں ان کے نام کا ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں حضرت صالح کا ذکر ہے، مگر توریت میں جناب صالح کا ذکر نہیں ہے. حضرت صالح کی عمر 280 سال بتائی جاتی ہے. حضرت صالح کی عمر 280 سال بتائی جاتی ہے. آپ نجف کے وادی السلام قبرستان میں دفن ہوئے. تاریخی منابع کے مطابق آپ 16 سال کی عمر میں نبوت پر مبعوث ہوئے اور 120 سال کی عمر تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی دعوت کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی. جیسا کہ تقریباً تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ ہدایت کرتے رہے، زیادہ لوگوں پہ ان کا اثر نہیں ہوا. کم لوگوں نے ہدایت اور نصیحت قبول کی، اکثریت گمراہ رہی. یہی حال جناب صالح کے ساتھ بھی ہوا. تو جناب صالح کی دعوت کی طرف اکثریت نے توجہ نہیں کی، اور ان کی اونٹنی، وہ اونٹنی جسے حضرت صالح نے معجزے کے طور پر پہاڑ سے باہر نکالا تھا، اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. بے شک، جزاک اللہ. قبلہ، یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ کون تھی، اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق تھا، ان دونوں قوموں کا؟ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہم کر چکے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو قوم عاد کہلاتی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی جو امت تھی وہ قوم عاد کہلاتی تھی. وہ اپنی نافرمانی کی بنا پر خدا کے عذاب کے سبب سے ہلاک ہو گئی. جناب ہود نے جو تبلیغ کی اور تبلیغ کا اثر نہیں ہوا، تو جن لوگوں نے تبلیغ کو قبول نہیں کیا وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور جنہوں نے تبلیغ کو قبول کر لیا تھا وہ سب کے سب بچ گئے تھے. جو لوگ عذاب سے بچ گئے تھے انہوں نے اپنے مورث اعلیٰ کے نام پر اپنا نام سمود رکھا. یعنی قوم عاد ہی میں سے جو اچھے لوگ ہلاکت سے بچ گئے تھے، عذاب سے بچ گئے تھے، تو جو بچ گئے تھے انہوں نے بعد میں اپنا نام اپنے مورث اعلیٰ کے نام پر قوم سمود رکھ لیا. عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے. عاد اور سمود جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھے. انہی کے نام پر عاد کی نسل قوم عاد اور سمود کی نسل قوم سمود کہلائی. قوم سمود مدینہ کے شمال میں سکونت پذیر تھی. اگرچہ جو بچ گئے تھے قوم عاد کے افراد وہی اپنے آپ کو قوم سمود کہلائے، لیکن بعد میں یہ بھی گمراہ ہو گئے اور برے راستے پر چل پڑے اور ان کی اکثریت بھی ہلاک ہوئی.
بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ بتائے کہ حضرت صالح کس قوم کی ہدایت کے لیے آئے تھے، یا کس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ کی طرف سے، اور قوم پر ان کی ہدایت کا کیا اثر ہوا؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ قوم عاد سے جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو قوم سمود کا نام دیا، اور عاد اور سمود دونوں چچا زاد بھائی تھے، اور دونوں نے اپنے موسی اعلیٰ کے نام پہ اپنا اپنا نام رکھا۔ عاد کی قوم قوم عاد کہلائی، اور سمود کی نسل جو ہے وہ قوم سمود کہلائی۔ تو عاد سے جو لوگ بچ گئے تھے ہلاک ہونے سے، اور جو گویا صحیح راستے پر تھے، ہدایت یافتہ تھے، جو بچ گئے تھے، انہی میں سے گمراہ ہوئے۔ بعد میں جو قوم سمود کہلایا اپنے آپ کو، تو یہ برے کاموں میں پڑ گئے اور بت پرستی کرنے لگے۔ بت پرستی کرنے لگے تو خدا نے ان کے پاس حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی قوم سمود کے پاس اللہ نے حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا، اللہ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا۔ کبھی قوم ہود تھی، قوم عاد جو تھی وہ سردار تھی، اور مال و منال کی مالک تھی، اور دولت تھی، ثروت تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، قوت تھی، ہر طرح کا سکون حاصل تھا، تو وہ تو تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد قوم سمود وہ گویا برسر اقتدار آئی، تو جناب ہود نے کہا کہ قوم عاد کے بعد اللہ نے تم کو سردار بنایا ہے، جناب ہود کی قوم کے بعد اللہ نے تم کو سردار بنایا ہے اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین پر بڑے بڑے محل بناتے ہو۔ یہ چونکہ وہی تھے، قوم عادی سے تعلق رکھتے تھے جو سمود کہلائے، تو یہ اپنے مزاج اور عادت کے مطابق یہ بھی بڑے بڑے محل بناتے اور پہاڑوں کو کاٹ کر اس پر گھر تراشتے تھے۔ تو جناب صالح نے کہا کہ پروردگار عالم نے تم کو ہود کی قوم کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین پر بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ پہاڑوں کو کاٹ کر اس پر گھر تراشتے تھے، مال تراشتے تھے۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح پر ایمان لائے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ حضرت صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ اصل میں عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ انبیاء کی تبلیغات سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کا تعلق غریب طبقے سے تھا۔ زیادہ تر غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ انبیاء کی ہدایت کو قبول کرتے تھے، تو امیر لوگ انہیں حقیر نگاہ سے دیکھتے تھے، چونکہ امیر لوگ غرور میں اپنے کو بڑا سمجھتے تھے۔ نہ جانے کہاں سے یہ دماغوں میں بات آ گئی کہ جو دولت کے اعتبار سے بڑا ہو، اقتدار کے اعتبار سے بڑا ہو، ثروت کے اعتبار سے بڑا ہو، وہ امیر ہے، وہ بڑا ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ تو جو امیر تھے اس زمانے کے، وہ غریبوں پر طنز کرتے تھے، غریبوں کو طعنہ دیتے تھے کہ تم حضرت صالح پر ایمان لائے، بغیر سوچے سمجھے ایمان لائے، کیا تم کو یقین ہے کہ حضرت صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان کو یقین نہیں تھا کہ جناب صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مگر جو ایمان لائے انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں ہم کو یقین ہے۔ ان جو غریب ایمان والے تھے، وہ غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت ہی عام بات ہے، کوئی بہت زیادہ اس پہ دلیل اور بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ شک کرنے والوں کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ نبوت اور رسالت پہ جن لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، رسول ہیں یا نہیں، انہیں اللہ نے بنا کر بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو امیر تھے وہ ایمان کیا لاتے، وہ تو غریبوں کا بلکہ مذاق اڑا رہے تھے کہ تم کو یقین ہے کہ حضرت صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو جو غریب تھے ان کا کہ ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس پر مغرور امیر لوگ کہنے لگے ہم تو ایمان نہیں لاتے، یعنی ایک تو غریبوں کو طعنہ دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر خدا کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو ہم امیروں میں سے کسی کو بناتا۔ یہ ایک گویا دماغ میں فطور ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ
اللہ جو منصب دیتا ہے وہ امیروں کو دے گا، دولت مندوں کو دے گا، سرمایہ داروں کو دے گا، حالانکہ ایسا کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے جب امامت دی ہے تو وہاں پہ معیار دولت ثروت وغیرہ کو نہیں بنایا ہے، بلکہ وہاں پہ معیار جو بنایا ہے وہ جناب ابراہیم کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی بلندی کو دیکھتے ہوئے انہیں گویا امامت کا منصب عطا کیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک شرط رکھی تھی کہ لا ینالو ایدی الظالمین، ہمارا عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم امیر تھے، اللہ ہم کو منصب دیتا، اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ منصب ہم کو دیتا، ہم کو نبی بناتا، جبکہ اللہ کا معیار یہ ہے کہ جو ظالم ہوں گے ان تک اللہ کا منصب نہیں پہنچے گا۔ اور ان کے ظلم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کو اذیت پہنچاتے تھے، نبی کی نبوت اور رسالت پہ شک کرتے تھے۔ اور دنیا دار دولت مندوں کو ہمیشہ یہی گمان رہا کہ ہم ہی ہر عہدے اور منصب کے مستحق ہیں اور لائق ہیں۔ حضرت صالح برابر اللہ کا پیغام ان گمراہوں تک پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ ان کا مذاق اڑاتے۔ جیسا کہ مختلف امتوں نے اپنے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، ویسے ہی جناب صالح کی قوم بھی جناب صالح کا مذاق اڑاتی رہی۔ بہت کم لوگ تھے جو کہ راہ راست پہ آئے اور ہدایت یافتہ ہوئے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ بتائیں کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا فرمائش کی تھی؟ عجیب و غریب فرمائش کی۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو اللہ کا نبی جب سمجھیں گے جب ہماری ایک فرمائش پوری کر دیں۔ وہی قوم سمود نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا نبی اس وقت سمجھیں گے جب آپ ہماری فرمائش پوری کر دیں۔ فرمائش کیا کیا؟ کہا اگر آپ سچے نبی ہیں، ابھی بھی اگر مگر کر رہے ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے ایسی اونٹنی پیدا کریں۔ اب شرط رکھ رہے ہیں، خالی اونٹنی نہیں کہ اونٹنی پیدا کریں، ایسی اونٹنی پیدا کریں جو سرخ رنگ کی ہو، ایسی اونٹنی پیدا کریں جو سرخ رنگ کی ہو، اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو، یعنی معجزے سے اونٹنی نکلے اور 10 ماہ کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو، اور اس پہاڑ سے اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے دے، بس جیسے ہی پہاڑ سے اونٹنی نکلے وہ بچہ دے دے، اور بچہ ماں جیسا ہو۔ کتنی شرطیں انہوں نے رکھی ہیں کہ بچہ ماں جیسا ہو، اونٹنی اتنا دودھ دے کہ سب کے سب اس سے سیراب ہو سکے، ایک اونٹنی اتنا دودھ دے کہ پوری قوم اس سے سیراب ہو سکے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے۔ حالانکہ تصدیق نہیں کی انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسی اونٹنی آپ نے اس پہاڑ سے نکال دی تو ہم آپ کی نبوت کی تصدیق کریں گے اور ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے قدرت کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا، اللہ کی قدرت کے لیے کچھ ناممکن نہیں تھا۔ حضرت صالح کی دعا سے ایسی اونٹنی پہاڑ سے ظاہر ہو گئی، لیکن یہ قوم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی، اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، آپ کی نبوت پہ تصدیق کریں گے۔ جناب صالح نے دعا کی، جتنی شرطیں تھیں ان تمام شرطوں کے مطابق وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، اس کے باوجود وہ قوم ایمان نہیں لائی، صرف 5 یا 6 افراد ایمان لائے۔ اتنی قوت اور طاقت صرف کرنے کے بعد اور اتنی محنت کے بعد صرف 5 یا 6 افراد ایمان لائے، اور بقیہ سب کے سب کفر پر قائم رہے، لیکن پوری قوم اونٹنی سے فیضیاب ہوتی رہی، یعنی جنہوں نے نبی کی بات مانی وہ بھی سیراب ہوتے رہے، اور جنہوں نے نہیں بات مانی جناب صالح کی وہ بھی اونٹنی سے سیراب ہوتے رہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے اونٹنی کے لیے کیا کہا اور قوم نے کیا سلوک کیا اس اونٹنی کے ساتھ؟ جب وہ اونٹنی باہر آئی اور گویا وہ دودھ اتنا دیتی تھی کہ سیراب سب لوگ ہو رہے تھے، تو حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، پانی پینے کے سلسلے میں، کہ اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیے۔ جو چشمہ تھا تو ایسا نہیں کہ خالی اونٹنی ہی پانی پیے، بلکہ ایک روز تمہارے جانور پانی سے سیراب ہوں اور ایک روز یہ اونٹنی پانی پیے، لیکن دیکھو اس کو کوئی اذیت نہ پہنچانا۔ جناب صالح نے خاص طور سے تاکید کی تھی کہ دیکھو شرارت نہ کرنا،
کوئی ایسی بات نہ کرنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کے ذریعے سے اونٹنی کو کوئی اذیت پہنچے. تو اونٹنی کو اذیت نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا. یہ بھی تنبیہ کر دی تھی کہ اگر اونٹنی کو تم نے کوئی اذیت دی تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا. کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے. انہیں حیرت تھی، ظاہر سی بات ہے کہ عجیب انداز سے معجزے کے طور پر وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، اور جتنی شرطیں انہوں نے رکھی تھی ان شرطوں کے مطابق رکھی تھی. پیٹ میں بچہ بھی تھا اور باہر جب آئی تو بچہ پیدا ہوا. یہ سارا منظر، اور پھر اتنا دودھ دے رہی تھی، برکت ہو رہی تھی کہ سب لوگ سیراب ہو رہے تھے. تو سب جتنے تھے وہ سب اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے. ان کی قوم کے چند لوگوں کے مشورے سے ایک شخص نے اونٹنی کو پے کر دیا، قتل کر دیا. جس کے بعد اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا. وہ جو اونٹنی کا بچہ تھا، جب اونٹنی کو قتل کر دیا تو 3 مرتبہ اونٹنی کا بچہ چیخا، اور قہر الہی جوش میں آ گیا. اللہ کا غضب جوش میں آ گیا. چند لوگوں کے مشورے سے جرم ایک شخص نے کیا تھا. یہاں یہ بات قابل توجہ ہے، بہت اہم ہے کہ جرم ایک شخص نے کیا تھا، عذاب پوری قوم پہ آیا، پوری گمراہ قوم پہ عذاب آیا. کیوں؟ اس لیے کہ مشورے میں وہ شریک تھے، سازش میں شریک تھے، اور اس کے بعد اس برے کام کی مذمت نہیں کی. اگر برائی کی مذمت نہ کی جائے تب بھی اس انسان کا شمار بروں میں ہوتا ہے. تو جرم ایک شخص نے کیا تھا، لیکن پوری قوم اس جرم پر راضی تھی. کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے مذمت نہیں کی. پوری قوم اس جرم پر راضی تھی سوائے چند افراد کے جو حضرت صالح پر ایمان لا چکے تھے، لہٰذا ان سب پر عذاب آیا. حضرت صالح کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا. جب پتہ چلا کہ اونٹنی کو پے کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو آپ کو بہت رنج ہوا. اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو اذیت نہ پہنچانا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا. مگر تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا اور اونٹنی کو پے کر دیا، مار ڈالا. اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو. ٹائم دے دیا، وقت دے دیا کہ اب 3 روز تم لوگ اپنے گھروں میں اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. خدا نے حضرت صالح اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا. ایک بڑی اور ہیبت ناک آواز پیدا ہوئی جس کی دہشت اور خوف سے وہ اپنے گھروں میں مر گئے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا. سب ہلاک ہو گئے جو برے راستے پہ تھے، جو غلط راستے پر تھے. جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، بقیہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. ایسے ہلاک ہوئے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہلے آبادی تھی، لوگ رہتے تھے، لوگ یہاں پہ رہا کرتے تھے. ایسا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. بے شک، جزاک اللہ. تو ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اس سلسلے کے آخری سوال کی جانب. اور قبلہ سے آخری سوال یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہر نبی کی تبلیغی زندگی سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے، اور اسی لیے ان انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے کہ اس میں جو سامان ہدایت اور سامان نصیحت ہے، ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں اور سجائیں. حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نافرمان لوگوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی ہدایت اور برائی سے روکنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. بروں کے درمیان نہی عن المنکر یا امر بالمعروف کی ہدایت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، یہ کام مگر کرنا چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. جناب صالح کو بہت پریشان کیا قوم نے، لیکن جناب صالح پریشان نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے. 4-6 افراد ایمان لائے، چند افراد ایمان لائے، 5-6 افراد ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوئے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہدایت کرتے رہے. اور قوم سمود کی نافرمانی، سرکشی اور پھر ان پر عبرتناک عذاب سے ہمیں یہ سبق ملا کہ خدا سرکش اور ظالم بندوں کو بھی مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت کی مدت تمام ہو جاتی ہے تو پھر ایسی سزا ملتی ہے کہ سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملتا. جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا اطاعت گزار بنائے، نافرمانی سے محفوظ رکھے، ہمارا یقین و ایمان آخر دم تک سلامت رہے. اللہ کے لطف و کرم اور اس کی توفیقات سے محرومی خود ایک بہت بڑا عذاب ہے.
قوم عاد و سمود کے حالات قرآن مجید کے مختلف سوروں میں تفصیل سے موجود ہیں۔ نافرمانی کے سبب ان کا عبرتناک انجام قیامت تک کی نسلوں کے لیے زندگی کا ایک اہم سبق ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔